السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آخر کار وقت مٹی ڈال ہی دیتا ہے، چاہتوں پہ، خواہشوں پہ، ماضی پہ اور رشتوں پہ۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ کوئی مجھے غمگین سمجھ کر ترس کھائے، اس لیے میں نے کبھی اپنے خساروں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ کچھ غم بتانے سے ہلکے نہیں ہوتے بلکہ ہرے ہو کر رسنے لگتے ہیں۔ پیسہ آ جانا، مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہوتی ہے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ رو پڑتا ہے انسان جب ترجمے سے پڑھتا ہے قرآن۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کریں، کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے ہیں۔ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ سردیوں میں کسی کانپتی ہوئی جسم پر چادر ڈالنا کسی مزار پر چادر ڈالنے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ ہر محبت اپنا وقت پورا کر کے ختم ہو جاتی ہے، مگر ایک رب کی محبت ہے جو ساری محبتوں کے ختم ہونے پر شروع ہوتی ہے۔ ایسی محبت جس کو کوئی زوال نہیں، جو ازل ہے اور ابد تک رہے گی، جس کی محبت میں کوئی ملاوٹ نہیں، جس کی محبت نہ گناہ دیکھ کر کم ہوتی ہے اور نہ ہی ختم، بلکہ توبہ کے ہر سجدے کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے اور اپنے بندے کو کبھی کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ اور جہاں بات آتی ہے سکون کی، اللہ سے باتیں کر لیتی ہوں۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے اور وہی زندگی ہے۔ منافقت بھی منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ الحمدللہ خوش ہوں اپنے حال میں، بس خدا دور رکھے تکبر سے اور راضی رکھے اپنی رضا میں۔ اب کوئی اظہار محبت کرے تو وہ ہنس کر ٹال دیتی ہے، نہ کسی کا دل توڑتی ہے، نہ اپنا دل کسی سے جوڑتی ہے۔ درخت سے پتا بھی اللہ سے اجازت لے کر گرتا ہے، اور تمہاری زندگی میں کچھ بھی اس کی چاہت کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچو کیا وقت ہوگا جب جنت کی نہروں کے پاس بیٹھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کریں گے۔ سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی بہترین نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے دوران میں دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا دعا مانگو۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو، اللہ سے بات کرو، اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو کہ وہ تو رحیم و کریم ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملنے والا ہو۔ دعائیں تب اثر کرتی ہے جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ ان کے دل پھر راضی ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اللہ سے مہربان کوئی نہیں۔ خود کو دعائیں مانگنے کا عادی بناؤ، کیونکہ دعائیں بہت قیمتی شے ہے، اندھیروں میں راستے دکھا دیتی ہے، زخموں پر مرہم رکھ دیتی ہے۔ ایمان کا لیول بدلتا ہے، کبھی تمہارا ایمان احد پہاڑ کی طرح مضبوط اور کبھی مکڑی کی جال کی طرح کمزور ہو جاتا ہے۔ تھکنا نہیں، بس کوشش کرتے رہنا ہے۔ ہر روز نماز پڑھنی ہے، چاہے دل کرے یا نہ کرے۔ تلاوت کرنی ہے، چاہے دل راضی ہو یا نہ ہو۔ اذکار کرنے ہیں، چاہے جتنے مصروف ہوں۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے بچانا، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کی کوشش کرنی ہے، ہر دن اور شیطان کو ہرانے کی ہر لمحہ ہر روز کوشش کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ ضرور۔ مجھے فلک کی بلندیوں کی ہوس نہیں ہے، میرے رب نے جو دیا ہے میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ جس کو طوفان سے الجھنے کی عادت ہو، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔
پانی کی طرح بہہ گئے صدیاں کبھی کبھی، اکثر ہوا ہے یوں بھی کہ لمحے ٹھہر گئے۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ، اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی کو جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ حد میں رہنا اور حد میں رکھنا زندگی کا بہترین اصول ہے۔ یا اللہ، میں تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، بس میری ہمت بڑھانے میں میرا ساتھ دینا۔ لہجے میں نرمی ہو تو الفاظ شفا دیتے ہیں۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ اچھا تو تیرے ذریعے آزمائش ہوئی میری، ہائے تجھے چھین کر مجھے صبر سکھایا گیا۔ تو وفاؤں کا ہے خدا اور یہ اس کی دلیل ہے، مشق دانتوں میں تھی پر ہونٹ نہ بھینگے تیرے۔ اپنے رب کو راضی کر لیں، دنیا والوں کو کون راضی کر پایا ہے۔